سأعطيك 1000 دينار إن شاء الله. في ساحة والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج انشاءاللہ تعالی ہم نے اجماع کے بارے میں پڑھنا ہے. امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ اتفاق علماء العصر على حکم الحادثہ. امام الحرمین رحمہ اللہ اجماع کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے امام الحرمین رحمہ اللہ نے اجماع کی تعریف کی ہے تعریف اصطلاحی. تعریف اصطلاحی زبدہ میں آپ کے پاس یہاں پہ تعریف لغوی اور تعریف اصطلاحی دونوں موجود ہیں. صفحہ نمبر 72 میں یہاں پہ کہتے ہیں اجماع کی لغوی تعریف. اجماع دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. نمبر 1 اتفاق اور نمبر 2 پختہ ارادہ. اتفاق اور دوسرے نمبر پہ پختہ ارادہ. اتفاق کے معنی پہ اجمع القوم على كذا ای اتفقوا على كذا، اجمع القوم على كذا ای اتفقوا على كذا. اور دوسرا معنی اجمع فلان رأيه على كذا ای عزم على الامر. فاجمعوا امركم وشركاءكم، فاجمعوا امرکم و شرکاءکم ای اس کا معنی کیا ہے؟ فاجمعوا امرکم یعنی آپ پختہ ارادہ کر لو. اچھا، اجماع کی اصطلاحی تعریف کہتے ہیں اتفاق جمیع العلماء المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاته فی عصر من العصور على امر دینی. نیچے لکھا ہوا ہے کہ اجماع کی شروط یہی ہیں. تعریف سے ہی ہم لے سکتے ہیں. وائٹ بورڈ پہ لکھنے کی ضرورت ہے یا کافی ہے؟ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں کتاب میں دیکھ رہے ہیں. اچھا، اتفاق جمیع المجتہدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے لوگ اتفاق کریں. یہاں پہ شروط میں لکھا ہوا ہے دنیا کے تمام مجتہدین علماء اجماع میں شریک ہوں، تمام علماء کا اس مسئلے پر اتفاق ہو، کوئی ایک عالم بھی اختلاف نہ کریں. اتفاق جمیع العلماء یعنی جتنے علماء ہیں دنیا میں سب متفق ہو اس مسئلے پہ، تب اس مسئلے کو اجماع کہیں گے، وَإِلَّا اجماع نہیں کہیں گے اس مسئلے کو. اچھا، کم سے کم علماء کی تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ جس طرح خبر متواتر کے لیے کم سے کم علماء کی تعداد 10 سے زیادہ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ علماء کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اجماع میں؟ ہاں، کوئی شرط نہیں ہے. دنیا میں جتنے علماء ہو، ممکن ہے کہ دنیا میں مجتہدین 2 ہوں تو دونوں کے اتفاق کو اجماع کہیں گے. ممکن ہے دنیا میں 1,00,000 علماء ہوں، مجتہدین علماء، 1,00,000 کے اتفاق کو اجماع کہیں گے اور دونوں کا وزن ایک ہی برابر ہے. دنیا میں 2 مجتہدین ہیں، انہوں نے کسی مسئلے پہ اتفاق کیا، یا دنیا میں 2,00,000 مجتہدین ہیں، انہوں نے اتفاق کیا، دونوں اجماعات میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا وزن ایک برابر ہے. کیونکہ کل الامہ اس زمانے میں 2,00,000 ہیں اور اس زمانے میں کل الامہ 3,00,000، 2 افراد تھے صرف. سمجھ آئی؟ تو اجماع جب قائم ہو جائے، چاہے اتفاق کرنے والے 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، جتنے بھی ہوں، پھر وہ اجماع ہے اور اس کی مخالفت، اس کا حکم کیا ہے آگے پڑھیں گے. اجماع کی مخالفت کا حکم کیا ہے؟ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو، کسی اور کے اتفاق کو اعتبار نہیں ہے. عیسائی سارے علماء جمع ہو جائیں اور کسی مسئلے پہ اتفاق کریں، نہیں، قابل قبول نہیں ہے. صرف اجماع جو ہے یہ امت محمدی کی خاصیت ہے. سبحان اللہ.
یہود کو رب العالمین نے اس اعزاز سے نہیں نوازا تھا، نہ ہی عیسائیوں کو، نہ ہی کسی امت کو. یہ امت محمدی کو اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے نوازا کہ ان کے اتفاق کو رب العالمین نے معصوم بنایا. آگے دلائل پڑھیں گے انشاءاللہ. بعد وفاتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہو مولانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر اتفاق کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صحابہ اتفاق کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کریں گے یا مخالفت کریں گے. اگر تائید کریں یا تو زبانی تائید کریں گے یا زبانی مخالفت کریں گے یا خاموشی اختیار کریں گے. زبانی تائید کرے تو قولی سنت، یہ کام اس کو ہم اجماع نہیں کہیں گے بلکہ سنت قولی کہیں گے. اگر رسول اللہ انکار کرے تو پھر وہ محرم کہیں گے اس کو. رسول اللہ خاموشی اختیار کرے تو اس کو اقرار کہیں گے ہم، تقریر. سمجھ آئی؟ تو لہذا اجماع کا وجود کب آئے گا، اجماع کی ضرورت کب ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. آگے فی عصر من العصور، کسی زمانے کے لوگ بھی اتفاق کریں، کسی زمانے کے لوگ اتفاق کریں علی امر دینی، کسی شرعی مسئلے پہ اتفاق کریں. اچھا، اس کے بعد آگے پھر کہتے ہیں اجماع کی حجیت. اجماع حجت ہے تو دلیل کیا ہے؟ کئی دلائل ہیں آپ کے پاس. زبدہ میں یہاں پہ تقریباً کتنے دلائل ذکر کیے؟ قرآن سے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور احادیث سے تقریباً 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں. سمجھ آئے؟ اچھا، قرآن سے دلیل دیکھیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اجماع کی مخالفت کرے کوئی انسان، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کے، یعنی مؤمنین کا جو راستہ ہے متفق علیہ راستہ مؤمنین کا، اس کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کرے کوئی انسان تو نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، یہ انسان جہنم کا مستحق بنے گا. یہاں پہ تفاصیل آپ دیکھ لیں. پھر اللہ رب العالمین فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کی تفسیر میں ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس علیکم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله الذي أمر به، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تستحبون في الفرقة. اجتماعیت میں رہتے ہوئے کوئی کام آپ کو اچھا نہ لگے، یہ بہتر ہے اس کام سے جس پہ آپ کو جو کام اچھا لگتا ہو لیکن انفرادیت میں، یعنی انفرادیت میں آپ کو جو کام اچھا لگے اس سے اجتماعیت میں رہتے ہوئے کوئی کام آپ کو اچھا نہ بھی لگے تو وہ پسند ہے، بہتر ہے. سمجھ آئے؟ اچھا، آگے احادیث میں اس کے جو ہیں واضح دلائل ہیں. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ وهم كذلك. یہاں پہ دیکھیں تیسری دلیل صفحہ نمبر 75 پہ. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی. اللہ کے نبی کوئی مسئلہ پیش آئے ہمارے پاس اس میں کوئی واضح دلیل نہیں ہو تو ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاور الفقہاء، آپ کے زمانے میں جو فقہاء ہوں، علماء ہوں، ان سے مشورہ لو، ان سے پوچھو. والعابدین ولا تمضوا فیہ خاصہ، اکیلے اپنے رائے کو اختیار نہ کرو، دوسرے علماء کی آراء لے کے عمل کرو، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرتا. مطلب کیا ہے کہ میری امت کو نیکی پہ جمع کرتا ہے.
باطل پہ اللہ رب العالمین میری امت کو جمع نہیں کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ حق پہ جمع کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری امت کسی مسئلے پہ اتفاق کرے تو وہ حق ہی حق ہے، کیونکہ گمراہی نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر اجماع کی حجیت میں سب سے پہلے اختلاف کرنے والے جو ہیں نظام ہیں، نظام المعتزلی۔ نظام جو ہے یہ حافظ قرآن تھے اور حافظ انجیل تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے اور قرآن کے بھی حافظ تھے، اور بڑے ہی ذہین انسان تھے۔ نظام ابراہیم ابن یسار ابن ہانی، ابراہیم ابن یسار ابن ہانی النظام المعتزلی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لم یکن النظام ممن نفعه العلم والفهم، اس کے پاس علم بڑا تھا لیکن علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اجماع کی مخالفت کرنے والے سب سے پہلے جو ہیں نظام ہیں۔ نظام سے پہلے کسی نے اجماع کی مخالفت نہیں کی، حتیٰ صحابہ اجماع کی حجیت کے قائل تھے۔ جب کسی مسئلے پہ اتفاق کر لیتے تو دوسرے لوگ، دوسرے صحابہ اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، سمجھ آئی؟ اچھا آگے ایک مسئلہ ہے کہ اجماع میں پوری دنیا کے لوگ اتفاق کریں، پوری دنیا کے لوگ اتفاق کریں، ایک شخص جو ہے وہ مخالفت کرے، ایک مجتہد، کیا یہ اجماع ہے یا نہیں؟ یہ اس اتفاق کو ہم اجماع کہیں گے یا نہیں؟ یعنی پوری دنیا میں مثال کے طور پہ 100 مجتہدین ہیں، 100 میں سے 99 مجتہدین متفق ہو گئے ایک رائے پہ، لیکن ایک مجتہد مخالف ہے، تو کیا یہ اجماع ہے؟ اس اتفاق کو اجماع کہیں گے؟ اس کی مخالفت حرام ہے؟ تو بتاؤ نا، نہیں، یہ اجماع نہیں ہے، یہ اجماع اکثر العلماء ہے، اتفاق اکثر العلماء، اور جو معصوم اجماع ہے وہ اجماع جمیع العلماء ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ فما بالکا وہ مخالفت کرنے والے ابو بکر صدیق ہو رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ اجماع تو اجماع ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق مخالف ہو اس کے۔ جس طرح بعض لوگ مثال پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ سارے متفق تھے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہ بھیجا جائے، صرف ابو بکر کہتے تھے کہ بھیجا جائے۔ تو صحابہ کیا اتفاق تھا اس بات پہ کہ لشکر کو نہ بھیجا جائے؟ تو کہتے ہیں دیکھیں اجماع ہے اور اجماع کی مخالفت ابو بکر کر رہے ہیں، تو لہذا اجماع حجت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ذرا دلیل پہ آپ غور کریں، آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ دلیل جو ہے اہون من بیت العنکبوت ہے۔ سمجھ آئی؟ کیا کہتے ہیں مولانا؟ کہتے ہیں صحابہ سارے متفق تھے اس بات پہ کہ اسامہ بن زید کی فوج کو نہ بھیجا جائے، ابو بکر کہہ رہے تھے کہ بھیجا جائے۔ دیکھیں ابو بکر نے اجماع کی مخالفت کی، لہذا اجماع حجت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اجماع یہاں پہ منعقد کب ہوا؟ اور وہ اجماع آپ اس کو اجماع تصور کرتے ہو جس میں ابو بکر نہیں ہو؟ یعنی جس اجماع کی مخالفت امام شافعی کریں، احمد کریں، ابن حزم کرے، کوئی اور عالم کرے، وہ اجماع نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فما بالو کا مخالفت کرنے والے ابو بکر صدیق ہو تو یہ اجماع ہے؟ خود پتہ آپ کو چلے گا کہ یہ دلیل اہون من بیت العنکبوت ہے۔ مخالفت اور ہمیں معلوم نہیں ہو، ہاں ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عبادات میں شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہمارے علم کے مطابق، ہم اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ہاں جب ہمیں ثابت ہو جائے کہ فلاں عالم نے اس بات کی مخالفت کی تھی، آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، تو صحیح ہے، پھر اجماع نہیں ہے یہ۔ مثال کے طور پہ ہم ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اس حدیث کو صحیح تصور کر رہے تھے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ حدیث تو ہے ہی ضعیف، کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے مولانا؟ چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح اجماع کو ہم اجماع تصور کر رہے تھے، ہم 50 سال اس پہ عمل کر رہے تھے، 50 سال بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں فلاں عالم نے اس کی مخالفت کی تھی، یہ اجماع تو منعقد ہی نہیں ہوا، تو لہذا چھوڑ دیں گے۔ اچھا 50 سال جو ہم عمل کرتے رہے اس کا کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو ضعیف حدیث پہ ہم
30 साल इबादत करते रहें, अमल करते रहें, उसका क्या होगा? अजर मिलेगा। तो इधर भी अजर मिलेगा हमें, वही बात है, कोई मसला नहीं है। हो सकता है इस तरह, जिस तरह हदीस के सेहत और दुअफ का पता हमें बाद में चल सकता है, इसी तरह इजमा का भी हो सकता है। यानी कि एक इजमा को हम इजमा तस्वुर कर रहे हैं, बाद में हमें पता चले कि इजमा तो है ही नहीं। एक मसला को हम मुख्तलिफ फीहा तस्वुर कर रहे हैं, बाद में हमें पता चले कि ओहो इस मसले पे तो इजमा है, इत्तिफाक है। हो सकता है, कोई मसला नहीं। आगे 2-4 और मसाइल पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह, आगे आ रहे हैं, ये मसाइल आ रहे हैं आगे। अच्छा, उसके बाद ये जो इजमा, हम इजमा के बारे में बहस करते हैं, क्या ये इजमा सिर्फ सहाबा के इजमा को कहा जाएगा या सहाबा के बाद इजमा को भी कहा जाएगा? सिर्फ सहाबा के इत्तिफाक को इजमा कहेंगे या सहाबा के बाद वाले इत्तिफाक को भी इजमा कहेंगे? इमाम अल हरमैन रहमहुल्लाह फरमाते हैं यहाँ पे, देखें, वल इजमाउ हुज्जतुन अलल अस्र अत्थानी व फी अय्य अस्रिन काना, व फी अय्य अस्रिन काना। इजमा जो है ये हुज्जत है जिस जमाने में भी हो। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इन्नल्लाह ला युजमिउ उम्मती अला दलाला, ये सिर्फ सहाबा के बारे में फरमाया या सब के बारे में? सब के बारे में। लिहाजा इस्मत सब के बारे में है, ना कि सिर्फ सहाबा के बारे में। हाँ, इजमा उम्मत, ना कि इजमा सहाबा, समझ आई? अच्छा, उसके बाद हाँ ये केस, हाँ यही दलील है इजमा उम्मत के लिए। इजमा सहाबा के लिए क्या दलील है? वो सारे इसके लिए हैं, तो हम यही ले रहे हैं ना। हाँ, इसी को हम इजमा उम्मत में भी ले रहे हैं, तो सही है। हाँ, इश्काल क्या है? ये कैसे बनती है दलील इजमा उम्मत के लिए, जबकि ये सिर्फ इजमा सहाबा के लिए कैसे बनती है? जैसे उधर बनती है वैसे इधर ही बनती है। उधर कैसे बनती है बताओ ना। कौन? सहाबा इकराम नहीं हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इन्नल्लाह ला युजमिउ अस्हाबी अला दला। मुराद ये है, कैसे पता चला आपको? मुराद ये है उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए तो मुराद सहाबा होते हैं या सारे उम्मत? बात के अंदर तो बहुत सारे फिक्की और बहुत सारी आगे हाँ बन चुके, तो कैसे एक मसले के ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक? हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। एक है इजमा की हुज्जियत की बात, एक है इजमा के वजूद का मसला। इजमा मौजूद है या नहीं ये अलग मसला है। अभी तक उधर हम पहुंचे नहीं हैं, उधर जा रहे हैं। अभी तक मैं आपको ये समझा रहा हूँ इजमा हुज्जत है या नहीं। दो मसलों को खल्त करके हमें फिर ये मसला समझ नहीं आता। अक्सर लोगों को जो इजमा के बारे में इश्कालात हैं वो क्या करते हैं, दो मसलों को एक बना के उसमें खल्त करते हैं, मिक्स करके एक मसला बना लेते हैं। कैसे पता चले हमें कि सारी दुनिया वाले मुत्तफिक हुए? वो अल्लाह के बंदे, जिसको पता चले उसके लिए हुज्जत है, जब पता चले तब हुज्जत। ओ यार, सही हदीस किसको कहते हैं? सही हदीस किसको कहते हैं मौलाना? मा रवाहु अदलुन ताम्मुद दब्ति, हाँ, मुत्तसिल सनद, हाँ, गैर मुअल वला शक। हमें कैसे पता चलेगा कि रवाहु अदलुन ताम्मुद दब्त है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा? ओ यार, ये तो मुअल भी नहीं हो, इल्लत का हमें कैसे पता चले? शाज़ भी नहीं हो, ये तो हमें पता नहीं चलेगा। तो नहीं पता चलेगा, खामोश हो। जब जिसको पता चले वही बात करे। समझ आई? वो बात समझ आई या नहीं? इसके लिए तलाश करना पड़ता है कि ये रावी कौन है। अब सारे रुवात के बारे में हमें पता चले, ये तो मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल काम है आपके लिए। कुछ उलमा हैं जो इस मुश्किल काम को आसान करके देते हैं, उनकी बात मान लो। समझ आई या नहीं? उसने कहा फलां रावी सिका है, फलां रावी ज़ईफ है, मान लो। इसी तरह पूरी दुनिया के लोग कैसे मुत्तफिक हुए एक मसले पे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एक एक से पूछा जाए, मुश्किल काम है तो खामोश हो जाओ। जो ये इस मुश्किल को आसान करके प्लेट में रख के आपके सामने रखे तो कबूल कर लो। समझ आई या नहीं? ये जो हम बात करते हैं, हम मेरी और आपकी बात नहीं करते, उलमा की बात करते हैं। उलमा वसीउल इत्तिला हो, वो नकल करें, बात खत्म हुई। ये बात समझ आई या नहीं? हाँ, तो एक है इजमा का वजूद, एक है इजमा
اجماع کی حجیت، اجماع حجت ہے یا نہیں ہے؟ اجماع حجت ہے، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، نظام سے پہلے، اس کے بعد سب سے پہلے معتزلہ، پھر اس کے بعد شیعوں نے اختلاف شروع کیا، پھر خوارج کے کچھ فرقوں نے، سارے خوارج بھی متفق نہیں تھے اس پہ یہ بات ہے۔ اما اجماع کی وجود پہ، اجماع کے وجود پہ اشکالات ہیں لوگوں کے پاس، اجماع کی کوئی مثال چاہیے، اکثر آپ کو سننے میں ملے گا اجماع کی کوئی مثال، اجماع کی یہاں پہ زبدہ میں کتنی مثالیں ہیں آپ کے پاس؟ تقریباً کوئی 20 کے لگ بھگ مثالیں ہیں، کافی ہے یہ آپ کے لیے، دیکھ لیں مثالیں۔ تو ہم نے کب کہا کہ اجماع اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہو؟ ہم نے کب کہا؟ صبر کرو، ادھر جا رہے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے، بات کو سمجھنے سے پہلے اعتراض کرنے کی کوشش جب کریں تو یہی ہوتا۔ اکثر لوگ جو اجماع کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بٹا کے آدھا گھنٹہ ان کو سمجھا کے انشاءاللہ مجلس سے وہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں اجماع تو حجت ہے یار، میں تو کوئی اور سوچ رہا تھا، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ذرا سمجھو، سمجھ آئے؟ اجماع حجت ہے اب، اور اجماع سے مراد صرف صحابہ کا اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد اجماع اہل المدینہ، اس کا حکم کیا ہے؟ اجماع اہل المدینہ حجت نہیں ہے، اجماع اہل المدینہ حجت نہیں ہے، کیونکہ اجماع غیر اہل المدینہ یعنی غیر اہل المدینہ، اہل مدینہ کے ساتھ متفق نہیں ہو تو ایک علاقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اس سے مراد صرف اہل مدینہ ہے یا سارے لوگ ہیں؟ لہذا پھر یہ عصمت صرف اہل مدینہ کے لیے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اجماع اہل البیت یہ بھی حجت نہیں ہے۔ اسی طرح اجماع الخلفاء الاربعہ، ہاں خلفاء اربعہ کسی بات پہ متفق ہوں تو یہ اس کی مخالفت کوئی انسان کرے، کوئی دوسرے صحابی مخالفت کریں، اجماع کی مخالفت کی اس نے نہیں، اجماع خلفاء الاربعہ جو ہے یہ حجت نہیں ہے۔ اچھا آگے اسی طرح اجماع الائمہ الاربعہ، ائمہ اربعہ کا اتفاق کسی مسئلے پہ یہ بھی حجت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، لیکن ائمہ اربعہ ہو یا دوسرے ائمہ ہو، جب جمہور علماء کا کوئی مسلک ہو، قول ہو، تو وہاں پہ اس پہ رد کرنے میں طالب العلم کو چاہیے کہ احتیاط کرے، یہ نہ کہیں کہ یہ قول باطل ہیں، نہیں اللہ کے بندے، جمہور علماء ایک قول کرے اور وہ باطل ہو، جمہور علماء کا قول ہے اور باطل ہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ باطل ہو۔ جمہور علماء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 20-30 علماء ایک بات کر رہے ہیں اور وہ باطل نہ کہو، ہاں یہ کہو کہ یہ ضعیف ہیں، یہ کمزور قول ہیں، کہنا وہی چاہتے ہو، لیکن الفاظ صحیح استعمال کرو، کیونکہ بطلان میں تھوڑا سا وزن زیادہ ہے۔ ہاں ما لم یشرع لا باصلہ ولا بوصفہ، بطلان اس کو کہتے ہیں باطل۔ اچھا اس کے بعد مستند الاجماع، مولانا ہاں یہ مستند الاجماع، اجماع کے لیے استناد ضروری ہے، اجماع کے لیے دلیل ضروری ہے یا صرف اتفاق ضروری ہے؟ اجماع کے لیے اتفاق صرف ضروری ہے یا دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اجماع میں؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ ہر اجماع کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کے بغیر اجماع نہیں ہوتی۔ اجماع کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کا فہم، کبھی کبھی یہ انفرادی فہم ہوتا ہے، کبھی کبھی قرآن اور حدیث کے فہم پہ لوگ متفق ہوتے ہیں، تو حجت ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اجماع کوئی الگ چیز ہے خاص، اس کو اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں اور قرآن کو یہاں پہ اور حدیث کو یہاں پہ، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہو گئی، نہیں، ہمارے پاس 2 ہی ہیں، اصول ہمارے پاس 2 ہیں، ہمارے پاس علم الاولین والآخرین جو ہے صرف قرآن اور حدیث میں ہے۔ اچھا اجماع کیا چیز ہے؟ اجماع قرآن اور حدیث کا فہم ہے، کبھی کبھی فہم علماء لیتے ہیں، کوئی عالم ایک فہم لیتا، دوسرا عالم کوئی اور فہم لیتا، متفق نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایک فہم پہ سارے متفق ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو لہذا اجماع کوئی اضافی چیز نہیں ہے،
اب آپ کو اندازہ ہوا اجماع کوئی اضافی چیز نہیں ہے. ہاں اچھا، اجماع جب اضافی چیز نہیں ہے، سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء پھر کیوں کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ اجماع ہے؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ اس مسئلے میں قرآن کی یہ دلیل ہے، حدیث کی یہ دلیل ہے؟ اجماع کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ ہاں غور سے سنو یہ بات. اجماع کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اجماع جو ہے یہ قرآنی آیت اور اسی طرح حدیث نبوی سے زیادہ قوی ہیں. وہ کس طرح؟ علماء اس لیے کہتے ہیں الاجماع اقوى من النص. الاجماع اقوى من النص. میں نے یہ الاجماع اقوى من النص درس کہیں پہ پڑھایا تھا تو کافی لوگ پریشان ہو گئے تھے اس پہ کہ کیسے الاجماع اقوى من النص، یعنی ایک طرف قرآن حدیث، دوسری طرف جو ہے اجماع اقوى من النص. ہاں نہیں، اجماع اقوى من النص کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ادھر میری طرف دیکھیں. قرآن اور حدیث میں جو آیات ہیں کچھ قطعی الدلالہ ہیں، کچھ ظنی الدلالہ ہیں. غور سے سنو، یہ قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک ہی معنی ہم مراد لے سکتے ہیں. تلک عشرۃ کاملہ، عشرہ یعنی 10. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عشرہ یعنی 45، کوئی نہیں کہے گا. اگر کہے تو ہم اس کو کہیں گے خاموش ہو جاؤ، سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، آپ کو کس نے بولنے کی اجازت دی؟ صحیح ہے. تو کچھ آیات ہیں لا يحتمل الا معنى واحدا، نصوص ہے یہ قرآن میں. کچھ آیات اسی طرح کچھ احادیث ہیں جو ظنی الدلالہ ہے، یعنی اس میں اختلاف کی گنجائش ہے. اس لیے تو علماء اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب اجماع اقوى من النص کا مطلب یہ ہے کہ اجماع جو ہے قرآنی آیت میں یہاں پہ یا حدیث نبوی میں احتمال ہے کہ یحتملو اکثر من معنی. اکثر آیات، اکثر احادیث یحتملو اکثر من معنی. لیکن اجماع جو ہے یہ ایک مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ فہم قطعی الدلالہ ہوتا ہے. اجماع میں ظنی الدلالہ نہیں ہوتا. اجماع ظنی الثبوت ہو سکتا ہے لیکن ظنی الدلالہ نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آئی؟ تو اس ناحیے سے الاجماع اقوى من النص. قرآنی آیت قطعی ظنی دونوں ہو سکتا ہے، حدیث نبوی قطعی ظنی باعتبار الدلالہ. سمجھ آئی؟ اما اجماع جو ہے باعتبار الدلالہ قطعی ہی ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ تو اس ناحیے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الاجماع اقوى من النص. یہ یاد کرو، کہیں آپ پہ اعتراض ہو جائے تو آپ جواب دے سکیں. صحیح ہے؟ اچھا اگلی بات، تو اجماع کا فائدہ کیا ہے؟ جب ایک مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اجماع کا پھر کیا فائدہ؟ ہاں اجماع کا کیا فائدہ؟ ہاں اجماع کا فائدہ یہ ہے، دیکھیں ادھر قرآنی آیت ہیں یا حدیث ہیں. مثال کے طور پہ قرآنی آیت ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حیض کی عدت 3 قروء. بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 قروء سے مراد 3 حیض ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد 3 طہر ہیں. اچھا اب ظنی الدلالہ ہے یہ آیت، ظنی الدلالہ ہے یعنی دلالت میں معنی، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں ظنی ہے. تو ایک نے یہ معنی لیا، دوسرے نے یہ معنی لیا. اب جب علماء اجماع کرے ایک معنی پہ، مطلب یہ ہے کہ یہی معنی مراد ہے. تو اجماع کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ظنی الدلالہ حکم قطعی الدلالہ بن جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ مولانا، سوال یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ اجماع کے لیے استناد ضروری ہے. استناد کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی دلیل ضروری ہے، دلیل کا وجود ضروری ہے. اچھا جب دلیل ضروری ہے تو پھر ہم اجماع کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اجماع کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. مسئلہ قرآن سے ثابت ہے نا، حدیث سے ثابت ہے، بات ہی ختم ہوئی. اجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، اجماع کے فوائد ہیں. نمبر 1 ہم نے کہا کہ اجماع کا فائدہ کیا ہے؟ ظنی الدلالہ مسئلہ جو ہے یہ قطعی الدلالہ بن جاتا ہے. یہ پہلا فائدہ آپ کے پاس زبدہ میں ہے، صفحہ نمبر 80 میں دیکھیں آپ.
دوسرے نمبر پہ کبھی کبھی کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی دلیل کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی دلیل کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جب اجماع ہو جائے، اجماع نقل ہو جائے، اس بات پہ اجماع ہے تو ہم قطعاً کہہ سکتے ہیں اس کی دلیل ہے لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. تو اب ہم اس اجماع سے ثابت شدہ حکم پر عمل کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اجماع سے ثابت ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ دلیل سے ثابت ہے لیکن اس دلیل کا مجھے نہیں پتا. جس طرح مجتہد سے سوال پوچھا جائے، مجتہد سوال کا جواب ذکر کریں لیکن اپنی دلیل ذکر نہ کریں، مستفتی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مستفتی اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ دل میں کیا سوچتا ہے کہ میں مفتی کے قول پہ عمل کر رہا ہوں یا مفتی کی دلیل پہ عمل کر رہا ہوں، مفتی کی دلیل پر عمل کر رہا ہوں. اسی طرح اجماع کی دلیل پہ ہم عمل کرتے ہیں، نہ کہ اجماع پہ. یہ بات سمجھ شریف میں آئی یا نہیں؟ اچھا، تیسرا فائدہ، اجماع کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ظنی الدلالہ مسائل جو ہوتے ہیں اس میں فرق باطلہ، فرق ضالہ جو ہیں، ہاں، اس میں اختلاف کرتے ہیں لیکن اسی مسئلے پہ اجماع قائم ہو جائے تو پھر اختلاف کا دروازہ ان کے سامنے بند ہو جاتا ہے، اختلاف نہیں کر سکتے ہیں وہ. بات سمجھ آئی؟ اچھا، اس کے بعد اگلی بات، امام الحرمین رحمہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اجماع کبھی کبھی اجماع قولی ہوتا ہے، یعنی سب لوگ متفق ہوتے ہیں ایک بات پہ قولاً، کبھی کبھی فعلاً متفق ہوتے ہیں سارے. سمجھ آئے؟ اجماع قولی، کبھی کبھی اجماع فعلی، یعنی مثال کے طور پہ مثلا یہاں گجرانوالے کے لوگ جو ہیں عصر کی نماز پڑھ کے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نوافل پڑھتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کہ یہ سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، کسی نے نہیں کہا، لیکن لوگ پڑھتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گجرانوالے کے لوگ اس عمل پر متفق ہیں، کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سب کر رہے ہیں اس طرح. انہوں نے کہا ہے کہ ہم متفق ہیں اس بات پہ؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن ان کا عمل، ان کا فعل دلالت کر رہا ہے اس کام پہ. ہاں، تو اجماع کبھی قول پہ اجماع ہوتا ہے، کبھی کبھی عمل. سکوت کی طرف نہیں جاؤ، وہ بعد میں آ رہا ہے، وہ اس سے درجہ کم ہے، اس کا درجہ اعلیٰ ہے. کبھی کبھی اجماع، کسی مسئلے پہ اجماع ہوتا ہے قولاً، کبھی کبھی اجماع ہوتا ہے عملاً، فعلاً. یہ بات ہو گئی. ان دونوں کو اجماع صریحی کہتے ہیں، ان دونوں کو اجماع صریحی کہتے ہیں. اجماع سکوتی جو ہیں، اجماع کی 2 قسمیں، اجماع صریحی اور اجماع سکوتی. اجماع سکوتی کس کو کہتے ہیں؟ کچھ علماء کا قول ہو اور باقی علماء، باقی مجتہدین خاموش ہوں، خاموشی اختیار کریں، یا کچھ علماء ایک عمل کریں، باقی علماء خاموشی اختیار کریں. تو یہ یہاں پہ اجماع سکوتی ہیں. سمجھ آئی؟ سکوتی کس اعتبار سے ہیں؟ کیونکہ یہ باقی علماء خاموش رہیں. مثال کے طور پہ پورے دنیا میں 200 مجتہدین ہیں، 150 مجتہدین نے ایک مسئلہ بیان کیا یا 50 مجتہدین نے بیان کیا، باقی 150 مجتہدین خاموش رہیں، تو ہم کہتے ہیں اس مسئلے پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، لیکن اجماعی سکوتی نہ کہ قولی. ہاں، ممکن ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے وہ خاموش ہو، ممکن ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے خاموش نہیں ہو. تو جس طرح عدم حجیت ممکن ہے، اسی طرح حجیت بھی ممکن ہے. تو اس ممکن کے ذریعے اس ممکن کو ختم کرنا یہ پھر غلط ہے. احتمال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اب کیا کریں ہم؟ ہاں، ظنی الدلالہ ہے، یہ ظنی الدلالہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ظنی ہے یہ. اجماع ظنی ہے، یہ قطعی نہیں ہے، قطعی پہلا ہے، لیکن اجماع ہے. یہ کیا مولانا کو بولنے دو، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کرو، آپ کی وجہ سے کئی اور کو بھی فائدہ ملے گا. ہاں، کسی مصلحت کی بنا پہ وہ انہوں نے خاموشی اختیار کی. اچھا، کسی مصلحت کی، دیکھیں ایک علاقے میں ہم نے کہا دنیا میں 200 علماء ہیں، 200 میں سے 100 علماء نے ایک قول کیا، 100 علماء خاموش رہیں.
اب یہ 100 علماء جو ہیں انہوں نے ممکن ہے کسی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کی. آپ جو کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی مصلحت کے تحت خاموشی اختیار نہیں کی، تو آپ اپنے ممکن کی وجہ سے میرے ممکن کو ختم کیوں کر رہے ہو؟ یہ پہلی بات. دوسری بات یہ، ان 100 کو تو دیکھ رہے ہو، یہ دوسرے جانب جو 100 کر رہے ہیں، جن 100 کا قول موجود ہے، اس کو کیوں اعتبار نہیں دے رہے ہو؟ تو ان کا قول اور یہاں پہ امکان، احتمال، یہ زیادہ قوی ہے یا وہ آپ کا صرف احتمال؟ یعنی روپے میں آپ کے پاس 25 پیسے اور میرے پاس 75 پیسے، اب کون سا زیادہ قوی ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ شروع میں تعریف کے اندر تو جلی علماء کا کہنا ہے، تو اس لیے تو ہم نے اس کو درجے میں کم رکھا نا، درجے میں ہم نے کم رکھا اس لیے. احتمال ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو. اچھا چھوڑ دیتے تو کرتے کیا ہیں؟ جتنی ہے یہ ہاں کیا کریں گے پھر اس مسئلے میں؟ ہم کیا کریں گے پھر؟ آپ کے فہم کے مطابق ہم عمل کریں گے، کیونکہ اجماع نہیں ہے اس مسئلے پہ. ہاں اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں آپ علماء جب کہتے ہیں، کل انشاءاللہ ایک مسئلہ آئے گا کہ حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ضعیف حدیث حجت ہے یا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حجت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن واضح آیت ہے اس کو چھوڑو، حدیث مرسل کو لے لو، قرآن کے واضح دلیل کو چھوڑو، قول صحابی لے لو. نہیں، حجت ہے کا مطلب یہ نہیں ہے. حجت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے پھینکنا نہیں ہے. بعد میں ہمارے پاس ایک فلٹر مشین ہے، اس میں سب کو گزار کے مسئلہ ہم ثابت کریں گے، جو اخیر میں علماء الاصول ذکر کرتے ہیں، ترجیح بین الادلہ. تب جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں. ہم ابتداءً کیا کہتے ہیں کہ اجماعی سکوتی حجت ہیں، لیکن کب حجت ہے وہاں پہ جا کے فلٹر کریں گے، صاف کر کے، تو بات سمجھ آئے گی. سمجھ آئی؟ یہاں پر کیا ہے، یعنی میں نے جو کہا کہ 25% احتمال ہیں اور 75% احتمال نہیں ہے، کیونکہ 100 کا تو یہ قول ہے، 100 علماء کا قول ہے، باقی 100 علماء رہ گئے. 100 علماء میں آپ کہتے ہیں احتمال ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، دوسرا کہتا ہے احتمال ہے کہ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں ہو، لہذا وہاں پہ بھی احتمال، یہاں پہ بھی احتمال. لیکن یہ 100 جو ہیں ان کا قول ہے، تو پھر کون سا احتمال راجح ہوا؟ ہاں، قول والا یا عدم قول والا؟ 100 کا قول ہے اور 100 جو ہیں اس میں احتمال ہیں، دونوں احتمال دونوں برابر ہیں، کوئی قرینہ خارجیہ نہیں ہے. وہ 100 ڈنڈے کی وجہ سے یعنی کہ خاموش ہو. ہاں، تو یہ باقی 100 کیوں خاموش نہیں ہوا ڈنڈے کی وجہ سے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کیا بات کر رہے ہو کہ علماء ڈنڈے کی وجہ سے خاموش ہو رہے ہو؟ یعنی مجتہدین 100 مجتہدین خاموش ہے ڈنڈے کی وجہ سے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ اچھا آگے اگلا مسئلہ ہے ہمارے پاس، احداث قول ثالث. هل يجوز احداث قول ثالث او لا؟ دیکھیں علماء کے اس کو اجماع مرکب بھی کہتے ہیں، اجماع مرکب بھی کہتے ہیں کہ کیا اجماع مرکب کی مخالفت جائز ہے یا نہیں. پہلی بات یہ ہے احداث قول ثالث جائز ہے یا نہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجماع مرکب کی مخالفت جائز ہے یا نہیں. احداث قول ثالث کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ادھر میں مثال کے طور پہ صحابہ کے زمانے میں کسی مسئلے میں 2 قول ہوں یا 3 قول ہوں، تابعین کے زمانے میں تابعین کے جو مجتہدین ہیں وہ کوشش کر کے اس مسئلے میں کوئی تیسرا قول، چوتھا، 5واں قول ایجاد کریں، جائز ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آئی؟ تابعین کے زمانے میں کسی مسئلے میں 5 اقوال ہیں، اب تبع تابعین نے ایک اور قول ایجاد کیا تو اقوال کتنے ہو گئے؟ 6 اقوال. جائز ہے یہ کام یا نہیں؟ قول ثالث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیسرا ہی قول، یعنی جتنے اقوال موجود ہیں اس سے زیادہ قول ایجاد کرنا، زائد قول ایجاد کرنا جائز ہے. یہ بات سمجھ آ گئی مولانا؟ آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ احداث قول ثالث جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے مطلقاً.
نہیں صبر کرو. احداث قول ثالث جو ہیں اس میں تفصیل ہے. تفصیل اس طرح ہے، اگر یہ تیسرا قول پہلے اقوال کو ختم کرتا ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اما اگر پہلے اقوال کو ختم نہیں کرتا ہو پھر جائز ہے. ایک بار پھر سنو، صحابہ کے زمانے میں کسی مسئلے میں 2 اقوال ہیں، یا تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، یا کسی بھی زمانے میں، صحیح ہے. اس کے بعد آنے والے علماء تیسرا قول ایجاد کرنا چاہتے ہیں دلائل کے بنا پہ، قرآن اور حدیث میں تفکر اور تدبر کر کے تیسرا قول ایجاد کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے یا نہیں؟ تفصیل ہے. اگر یہ تیسرا قول ان پچھلے اقوال کو ختم کرتا ہو، رفع کرتا ہو، جائز نہیں ہے. اگر رفع نہیں کرتا ہو تو جائز ہے. مولانا یہ بات سمجھ آ گئی؟ مثال چاہیے اس کے لیے، کوئی مثال؟ ہاں مثال لے لو. مثال کے طور پہ مولانا، مثال کے طور پہ دیکھیں، علماء کے مابین 2 اقوال آ رہے ہیں ابھی تک کہ بعض علماء کہتے ہیں صلاۃ الوتر واجب ہیں، بعض علماء کہتے ہیں صلاۃ الوتر مستحب ہیں. واجب ہے کا مطلب کیا ہے؟ یثاب فاعلہ ویستحق العقاب تارکہ. اور مستحب کا مطلب کیا ہے؟ یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ. ہاں فرق ہے دونوں میں. احناف علماء کہتے ہیں کہ نماز وتر واجب ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ نماز وتر مستحب ہیں. اب اس زمانے میں یعنی اس کے بعد کوئی عالم جو ہیں وہ مکمل دراسہ کر کے، کوشش کر کے بالاستیعاب پڑھ لیں، جس طرح بھی ہو، سمجھ آئے، اور پھر کہے کہ میں نے کافی مطالعہ کیا، 3-4 سال میں نے لگائی اس پہ، اور میں نے کافی محنت کی، کافی کتابیں پڑھی، مطالعہ کیا، میں نے استیعاباً میں نے کتابیں پڑھی، تو میں اس نتیجے تک پہنچ گیا ہوں کہ نماز وتر مکروہ ہے. تیسرا قول، میں مجتہد ہوں، مجھے حق ہے. وہ علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، یہ کہتے ہیں مستحب، میں کہتا ہوں مکروہ ہے یا کہتا ہوں حرام ہے. کیا یہ تیسرا قول جائز ہے یا نہیں؟ اب جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکروہ کہنا پہلے اقوال، پچھلے اقوال کو ختم کر رہا ہے. مولانا سمجھ آ رہی ہے؟ واجب کا مطلب کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے، اور مستحب کا مطلب کیا ہے کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے. مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ علماء ان کے اقوال میں، قول میں قدر مشترک ہے یا نہیں ہے؟ مولانا عبداللہ صاحب، دونوں کے قول میں قدر مشترک ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں پڑھنی چاہیے. لیکن یہ مولانا صاحب جو نیا ایجاد ہوا، جس نے قول بھی نیا ایجاد کیا، مطالعہ اور تفکر اور تدبر اور سب کچھ کے بعد، ہاں اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو لہذا یہ قول قابل قبول نہیں ہے، مردود ہے، مردود علی صاحب. لیکن کوئی اس طرح قول جو سابقہ اقوال کو ختم نہ کرے. مثال کے طور پہ ایک عالم آئے اور وہ کہے کہ کافی مطالعہ کیا میں نے، میرے بھائیوں، مطالعہ کر کے سوچ کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ نماز وتر جو ہے یہ سفر کے حالت میں تو حرام ہے، اور سفر کے حالت میں مستحب ہے، اور حضر کے حالت میں یہ واجب ہے. تو اس نے کیا کہا؟ سفر کے حالت میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، اور حضر کے حالت میں پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. اور وہ پہلے اقوال بھی کیا کہتے تھے؟ پڑھنی چاہیے. تو اس تیسرے قول نے پچھلے اقوال کو ختم نہیں کیا. یا کہے کہ سردیوں میں جو ہے واجب ہے اور گرمیوں میں مستحب ہے، کیونکہ گرمیوں میں راتیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو انسان نہیں پڑھ سکتا، تو لہذا مستحب ہے، اور سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے تو لہذا واجب ہے. ہاں سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ اس نے اس تیسرے قول کے ذریعے پچھلے اقوال کو ختم نہیں کیا، تو لہذا یہ قول جائز ہے. ہاں اس سوال کا مولانا اسامہ صاحب، اس سوال کا جواب کیا ہے کہ ہاں تیسرا قول ایجاد کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ کہیں تفصیل ہے. اگر تیسرا قول پچھلے اقوال کو ختم کرتا ہو، رد کرتا ہو، پھر جائز نہیں ہے. رد نہیں کرتا ہو پھر جائز ہے. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ آخری سوال رہ گیا. اجماع کی مخالفت کرنے والا کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، کوئی مسئلہ اجماع کے ذریعے ثابت ہو اور نہیں مانتا انسان، اس کا حکم کیا ہے؟ کوئی مسئلہ اجماع کے ذریعے ثابت ہو، اس کی مخالفت کریں، نہیں مانتا،
اس کا حکم کیا ہے؟ ہم نے تو کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کیا یہ مطلقاً نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؟ ہاں نہیں. احکامات ہمارے پاس جو ہیں اس کی 3 اقسام ہیں. کچھ ہیں ہمارے پاس معلوم من الدین بالضرورہ. لکھو یہ نمبر 1. معلوم من الدین بالضرورہ. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو احکام ہیں الاعمال الظاہرہ. یا الاعمال المشہورہ. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس الاعمال الخفیہ. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس اعمال خفیہ ہیں. دیکھیں معلوم من الدین بالضرورہ کی مخالفت کرنے والا کافر ہے. اسی طرح اعمال ظاہرہ اعمال مشہورہ کی مخالفت کرنے والا کافر ہو جاتا. لیکن اعمال خفیہ کی مخالفت کرنے والا چاہے اجماع کے ذریعے یہ ثابت ہو یہ کافر نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ایک مثال چاہیے. بالمثال یتضح المقال. مثال یہ ہے معلوم من الدین بالضرورہ یعنی وہ مسائل جو علماء اور عوام سب کو اس کا پتہ ہو. مثال کے طور پہ نماز. مثال کے طور پہ نماز کا واجب ہونا, زکوٰۃ کا واجب ہونا, صیام رمضان کا واجب ہونا, یہ اعمال ہیں. اور اسی طرح عقائد, رب العالمین ایک ہیں, دنیا کو پیدا کرنے والا خالق ایک ہیں, رب العالمین ہے, وغیرہ وغیرہ. تو معلوم من الدین بالضرورہ اس کی 2 قسمیں ہیں, عقائد اور اعمال عبادات. اچھا اس کی مخالفت کرنے والا کافر ہو جاتا. اعمال مشہورہ یا اعمال ظاہرہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اور عوام تو اس میں برابر نہیں ہوتے لیکن اس مسئلے پہ اجماع ہو, اتفاق ہو. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے. کوئی انسان کہے کہ نکاح کرنا حرام ہے اور نہیں مانتا ہوں میں, او اللہ کے بندے مان لو, نہیں مانتا ہوں میں. اجماع کے ذریعے یہ مسئلہ ثابت ہے, اجماع ہے اس پہ, امت کا اتفاق ہے اس پہ, وہ میں کیا کروں, نہیں مانتا ہوں میں. یہ انسان کافر ہے. ایک انسان کہے کہ سود حلال ہے, سود حلال ہے, اللہ کے بندے سود تو حرام ہے, قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے کیا, اس پہ امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے اس پہ. کہتے ہیں نہیں جائز ہے, یہ انسان کافر ہے. تو یہ اعمال معلوم من الدین بالضرورہ. خیر ربا تو سود تو معلوم من الدین بالضرورہ ہے تقریباً. لیکن کوئی انسان کہے کہ بیع حرام ہے, سمجھ آئی, تو یہ معلوم من الدین بالضرورہ نہیں ہے لیکن اعمال مشہورہ ہیں. اچھا اعمال خفیہ, ہاں اس مسئلے پہ علماء کے مابین اتفاق ہے کہ بنت الابن یہ جب بنت کے ساتھ آئے اور فروارث ذکر نہیں ہو, فروارث مذکر نہ ہونے کی صورت میں ایک بنت ہو, ساتھ بنت الابن آئے, تو بنت الابن کیا لیتی ہے, سدس تکملۃ الثلثین. اس پہ اتفاق ہے, اجماع سے یہ مسئلہ ثابت ہے. لیکن کوئی انسان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں, نہیں کیوں لیتی ہے بنت الابن, بنت البنت نہیں لیتی ہے, بنت الابن لے لیں. نہیں, صحیح نہیں ہے. یہ انسان گمراہ تو ہے لیکن کافر نہیں ہے, کیونکہ یہ اعمال خفیہ ہیں, ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے ہیں. یہ سمجھ آئی, ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک دلیل پہ غور نہ کرے, جب تک دلیل کو نہ دیکھے. ہاں قطعی ہو جاتی ہیں. یہاں پہ ہاں ہاں
ایک ہے ظنی، ایک ہے خفی، دونوں میں فرق ہے۔ ظنی، ہر ظنی خفی نہیں ہوتا۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے، اس کا بھی احتمال ہے۔ خفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوشیدہ ہے، واضح نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ظنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ظنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کا احتمال ہے اس میں، چاہے اظہر من الشمس بھی ہو لیکن ایک سے زیادہ احتمال ہو، وہ ظنی ہے۔ تو ظنی اجماع کے ذریعے قطعی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خفی اجماع کے ذریعے جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ ہاں کیوں وہ خفی رہے گا؟ نہیں، دلالت کو قوی کر رہا ہے، اجماع دلالت کو قوی کر رہا ہے، نہ کہ خفا کو ختم کر رہا ہے۔ ہاں یعنی بعض مسائل ہیں کہ ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو، کئی مسائل ہیں۔ اجماع ہو گیا، یہ اپنی جگہ سے قوی ہوا، لیکن انسان کافر اس پہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کافر ہونا چاہیے، کافر نہیں ہوتا۔ اچھا